السلام علیکم ناظرین، آج ایک افسوسناک مگر عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کراچی میں رجب بٹ پر وکلاء کے گروہ نے حملہ کیا، ان کی پٹائی کی، کپڑے پاڑ دیے اور انہیں زخمی کر دیا۔ ان کے ساتھ موجودہ بلاگر کو بھی دمکانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ رجب بٹ کون ہے یا اس کی زبان کیسی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے محافظ سمجھے جانے والے لوگ خود قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، عدالتوں کے ہاتھوں میں اسی طرح کے تشدد پہلے بھی ہوتے رہے، مگر افسوس کہ آج تک نہ کوئی سزا ہوئی نہ کوئی احتساب۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یوٹیوبر بدتمیزی کرے تو کیا اس کا جواب تشدد ہے، یا پھر یہ مان لیا جائے کہ جس کے پاس لاٹھی ہے وہی حق پر ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے جہاں غصہ، بدتمیزی اور طاقت کو بہادری سمجھا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے بچے روز دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا اصل سیاست کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پنجاب آئے۔ نہ لمبے قافلے، نہ پروٹوکول، نہ دھمکیاں، بس ملاقاتیں، بات چیت اور خاموشی مگر مؤثر سیاست۔ یہی بات ہے سب سے زیادہ پریشان کن بنی۔ انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی، پارٹی کارکنوں کے اہل خانہ سے ملے، سیاسی قیدیوں کے لیے آواز اٹھائی اور واضح پیغام دیا کہ سیاست بند کمروں میں نہیں، عوام کے درمیان ہوتی ہے۔ جہاں رکاوٹ ملی وہاں تصادم کے بجائے راستہ بدلا، نہ اشتغال نہ ہنگامہ، یہی اصل سیاست سمجھداری ہے۔ دوسری طرف پنجاب حکومت اور انتظامیہ ہم بات، اور پاکستان میں جمہوریت کا مطلب صرف چند لوگوں کی پسند نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا تحریک لبیک جماعت ہو۔ لاکھوں ووٹرز کو نظر انداز کرنا جمہوریت نہیں ہے، جبر ہے۔ اختلاف رائے کو دشمنی نہ بنایا جائے، سیاست میں دلیل ہونی چاہیے، ڈنڈا نہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم کہ ملک پاکستان کے اندر سیاست کا نام کچھ اور ہے، کیونکہ یہاں سیاست نہیں ہے بلکہ ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مریدکے کے اندر جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہوتا رہا اور آج تک اس پر خاموشی ہے۔ مریدکے کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ وہ واقعہ جو پرامن شہری، پرامن پاکستانی جن کے اوپر ان لوگوں نے ظلم کیا اور آپریشن کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی ہے، امن والے شہری ہے۔ جن لوگوں نے امن کا جھنڈا اٹھایا آج وہ ملک کے غدار بنے، اور جن لوگوں نے ملک کے ساتھ غداری کی وہ محب وطن کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن ملک پاکستان کے اندر جمہوریت ایک چیز ہے، ایک نام ہے، ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس کو بھی فالو کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے رجب بٹ نے بھی توہین مذہب کیا، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو سزا دے دے، اس کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی وکیل کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی ذات مفاد کے لیے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا، یہ آپ کو نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے۔ لیکن دوستو، سعد حسین رضوی صاحب اور مریدکے کے اندر جو کچھ ہوا آج تک ان پر خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی ایسی بات حساب لیا جائے گا ان سب سے۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر آئین، دلیل، کوئی چیز نام ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہر کوئی لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہو میں ہوں، جو کچھ ہو میرا ہو، جو حکومت ہو میری ہو۔ لیکن سب سے پہلے ملک پاکستان کی آئین ہے، جو اس وقت آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور آئین کو کوئی جانتا بھی نہیں بلکہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ دوستو، رجب بٹ کو وکلاء نے مارا، آخر کیوں مارا؟ وکلاء کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے پیچھے باتیں کی ہے اور اس باتوں کی وجہ سے سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا۔ دوستو، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، چاہے وکلاء ہو چاہے حکومت ہو، سب سے پہلے ملک پاکستان کے آئین ہے۔ آئین جو ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ رجب بٹ نے توہین مذہب کیا، اس وقت ان لوگوں پر پرچے نہیں کٹے، لیکن جب ذاتی مفاد کے لیے بات آئی تو ان لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اگر آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تو دین اسلام کی خاطر اٹھا دیجئے۔ اگر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے تو اس وقت اٹھانا چاہیے جب اس نے بے ادبی کی ہے، جب اس نے توہین مذہب کا ارادہ کیا، لیکن اپنی ذات مفاد کے لیے کچھ بھی نہ کیا کرے۔ دوستو، ملک پاکستان آئین ہے اور ملک پاکستان کا قانون سب سے بڑا ہے اور سب سے بالاتر ہے، چاہے سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو، سب کے لیے قانون واضح ہے۔ کوئی غلطی کرے اس کو سزا دینی چاہیے۔ لیکن جو کچھ مریدکے کے اندر ہوا، کیا یہ ایک عام بات تھی؟ کیا یہ کوئی عام مسئلہ تھا؟ کیا پرامن شہریوں کو مارنا کوئی عام لفظ ہے؟ نہیں،
یہ ایک بہت بڑا داغ ہے جو ملک پاکستان کی حکومت پر پڑا ہے۔ دوستو، ملک پاکستان کے اندر رہنے والا ہر وہ شہری جو دین اسلام کی بات کرے، جو حق کے لیے آواز بلند کرے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنا آواز بلند کرے اور لوگوں تک پہنچائے اور اپنا حق ریاست سے مانگے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ ہمارے اسلام اور دین کا حق ہے۔ دوستو، ہمارا کام ہے حق اور سچ آپ لوگوں کو بتانا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو